الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے بعد میرے انتہائی پیارے بزرگوں، پیارے بھائیوں، پیارے دوستوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عظیم کتاب قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 میں ارشاد فرماتا ہے، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسری بعبدہ لیلا، جو اپنے محبوب بندے کو راتوں رات لے گیا، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں، انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ دیکھتا سنتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں ہمارے پیارے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت ہے۔ اس میں اس عظمت کا ذکر ہے کہ جو ہمارے محبوب علیہ السلام کے علاوہ اللہ نے کسی کو عطا نہیں فرمایا۔ وہ کیا ہے؟ معراج ہے۔ معراج شریف کے متعلق 3 باتیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اول یہ کہ معراج کیوں ہوئی، دوسری یہ کہ معراج کب ہوئی، تیسری یہ کہ اس آیت مبارکہ میں نکتہ، نکات، حکمتیں کیا ہے، معراج میں حکمتیں کیا ہے۔ معراج میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صدا حکمتیں ہیں۔ بالکل ظاہر 4 حکمتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ اول یہ کہ تمام معجزات اور درجات جو انبیاء علیہ السلام کو علیحدہ علیحدہ عطا فرمائے گئے، وہ تمام بلکہ ان سے بڑھ کر ہمارے محبوب علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمائے۔
موسیٰ علیہ السلام کو یہ درجہ ملا کہ وہ کوہ طور پر جا کر رب کائنات سے کلام کرتے تھے۔ اسماعیل علیہ السلام چوتھے آسمان پر بلائے گئے، ادریس علیہ السلام جنت میں بلائے گئے، اور ہمارے محبوب علیہ السلام کو معراج دی گئی، جس میں آسمان کی سیر بھی ہوئی، جنت و دوزخ کا معائنہ بھی ہوا۔ وہ سارے مراتب ایک ہی معراج میں طے کرا دیے گئے۔ اور بڑا فرق یہ ہے کہ کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں اور ہمارے پاک محبوب علیہ السلام بلائے جاتے ہیں۔ دوسری حکمت یہ تھی کہ تمام انبیاء علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور جنت و دوزخ کی گواہیاں دی، مگر ان حضرات کی گواہیاں دیکھی ہوئی نہیں تھی، سنی ہوئی تھی۔ اب ضرورت تھی کہ اس جماعت پاک انبیاء علیہ السلام میں سے کوئی ہستی وہ بھی ہو کہ جو جنت کو دیکھ کر گواہی دے، دوزخ کو دیکھ کر گواہی دے، اللہ کو دیکھ کر گواہی دے۔ تو ہمارے محبوب علیہ السلام نے رب ذوالجلال کا دیدار کر کے گواہی دی تھی کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، جنت کو دیکھ کر گواہی دی تھی، دوزخ کو دیکھ کر گواہی دی تھی۔ تیسری حکمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی جان و مال کو خرید لیا جنت کے بدلے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کی جان و مال کا خریدار، مسلمان فروخت کرنے والے، اور یہ سودا ہوا آقا علیہ السلام کی وجہ سے۔ جب رب ذوالجلال نے محبوب علیہ السلام کو بھیجا، آقا علیہ السلام نے دین اسلام کی تبلیغ فرمائی، تو ہم نے کیا کیا؟ مسلمانوں نے کیا کیا؟ اپنے آپ کو آقا علیہ السلام کے ہاتھ مبارک میں بیچ دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین اسلام قبول فرما لیا۔ جب آقا علیہ السلام نے ایمان قبول فرمایا تو اللہ نے بھی خرید لیا، کس کے بدلے میں؟ جنت کے بدلے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم نے کیا کیا؟ تم نے میرا دین قبول کر لیا، میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی اتباع پیروی کر لی، اب میں تمہیں اس کے بدلے جنت عطا فرماؤں گا۔ اب یہ سودا کن کی وجہ سے ہوا؟ امام الانبیاء علیہ السلام کی وجہ سے۔ تو رب کائنات نے فرمایا محبوب علیہ السلام آپ نے مسلمانوں کی جان و مال کو تو دیکھ لیا، آؤ جنت کو بھی دیکھ جاؤ، آؤ اپنے غلاموں کی عمارتیں اور بغات وغیرہ بھی دیکھ لو، بلکہ خود رب کائنات کو بھی دیکھ لو۔ چوتھی حکمت یہ تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی مملکت کے عطا کردہ کے مالک ہیں۔ جنت کے پتے پتے پر حوروں کی آنکھوں میں ہر جگہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہیں، مگر ہمارے محبوب علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا تو زمین و آسمان کے درمیان مناظرہ ہوا۔ زمین نے کہا آسمان میں تجھ سے بہتر ہوں، مجھ میں درخت ہیں، چرند و پرند ہے، اور مجھے رنگا رنگ کے پھولوں سے زینت دی گئی ہے۔ تو آسمان نے کہا زمین میں تجھ سے بہتر ہوں، مجھ میں عرش و کرسی ہے، لوح و قلم ہے، جنت و دوزخ ہے، اور مجھے حور و غلمان سے مزین کیا گیا ہے۔ تو زمین نے کہا مجھ میں کعبۃ اللہ ہے کہ جس کی زیارت انبیاء علیہ السلام اور تمام مسلمان کرتے ہیں۔ تو آسمان نے کہا مجھ میں بیت المعمور ہے کہ جس کا طواف فرشتے کرتے ہیں، اور مجھ میں جنت ہے جہاں پر انبیاء علیہ السلام، اولیاء، صالح اور شہداء کی روحیں رہتی ہیں، اور قیامت کے بعد سبھی اسی میں رہیں گے۔ تو زمین نے کہا آسمان مجھ میں حبیب خدا علیہ السلام ہے جو جنت کے بھی مالک ہے۔ تو آسمان نے بارگاہ الہی میں عرض کیا مولا میں مناظرہ ہار گیا ہوں، ایک مرتبہ اپنے محبوب علیہ السلام کو آسمان پر بلا تاکہ وہ اپنا قدم مبارک مجھ میں رکھیں، اور جب قدم مبارک مجھ میں رکھیں گے تو میں زمین کے سامنے شرمندہ نہ ہو سکوں۔ تو رب کائنات نے معراج شریف کی رات اپنے محبوب علیہ السلام کو آسمان پر بلا کر آسمان کی دعا رب کائنات نے قبول فرما لی ہے۔ تو بتا دیا جو مصطفیٰ علیہ السلام کا دیدار چاہتا ہے، جب وہ سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے آقا علیہ السلام کا دیدار بھی عطا فرما دیتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین سے خطاب فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر جو ہے اپنا نائب خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں، تو فرشتوں نے عرض کیا تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، مولا تو ایسے کو نائب بنائے گا جو زمین پہ فساد پھیلائے گا؟ تو خالق کائنات نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون،
اے فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اے فرشتوں تمہاری نظر فسادیوں اور خون ریزوں پر ہے اور میری نظر اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر ہے۔ جب فرشتوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اسم گرامی سنا تو آپ کے دیدار کے مشتاق ہو گئے۔ عرض کیا مولا ایک مرتبہ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمانوں پر بلا تاکہ ہم بھی ان کا دیدار کر سکیں۔ تو رب کائنات نے معراج شریف کی رات اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمان پر بلا کر فرشتوں کو بھی دیدار کرنے کا موقع عطا فرما دیا۔ معراج کب ہوئی، کس طرح ہوئی؟ نبوت کے 11 برس 5 ماہ کے بعد 27ویں رجب کی آخری شب کو سوموار کی رات کو حضرت ام ہانی بنت ابی طالب رضی اللہ عنہا کے گھر سے ہوئی۔ بخاری و مسلم میں آتا ہے رجب 27ویں شب تھی، رات کا آخری حصہ تھا۔ محبوب خدا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ہمشیرہ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر میں آرام فرما رہے تھے۔ رب کائنات نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام آج کی رات اطاعت چھوڑ دو، تسبیح و تحلیل کو چھوڑ دو، میکائیل علیہ السلام کو حکم دو کہ وہ رزق کی تقسیم بند کر دیں، اسرافیل علیہ السلام کو حکم دو کہ وہ سور نہ پھونکیں، اسرائیل علیہ السلام کو حکم دو کہ وہ روح قبض کرنا چھوڑ دیں، جنت کے دروغے سے کہو کہ جنت کی آئینہ بندی کرے، حوروں سے کہو اپنے ہاتھوں میں زر و جواہر لے کر جنت میں سب بستہ کھڑی ہو جائے، تمام انبیاء علیہ السلام کو خبر کرو اور 70 جنت میں جاؤ اور 70,000 فرشتے لے کر جنت میں جاؤ اور وہاں سے ایک براق لے کر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر عرض کرو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کی رات آپ کو آپ کے رب نے یاد فرمایا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام 70,000 فرشتے لے کر جنت میں داخل ہوئے۔ وہاں پر براق 40,000 براق چل رہے تھے، ہر ایک کی پیشانی پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اسم گرامی لکھا ہوا تھا اور ایک براق سر نیچے کیے ہوئے آنکھوں سے آنسو بہا رہا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے آنکھوں سے آنسو بہانے کی وجہ پوچھی تو کہنے لگا 40,000 سال ہوئے ہیں سرکار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اسم گرامی سنا تھا اور آج تک آپ کے عشق و محبت میں چل رہا ہوں، نہ چڑھنے کا شوق ہے نہ آرام کرنے کو جی چاہتا ہے۔ جب جبرائیل علیہ السلام نے اس براق کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں ڈوبا ہوا پایا تو اسی براق کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری کے لیے منتخب فرمایا۔ پتہ چلا کہ جو اپنے آپ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر قربان کر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرما لیتا ہے۔ اب جبرائیل علیہ السلام اس براق کو لے کر بارگاہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام میں حاضر ہوئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بیدار کیا، رب کائنات کا پیغام پہنچایا، پھر سینے پاک کو چاک فرما کر آب زمزم سے قلم مبارک کو دھویا، پھر سینے پاک کو حکمت و نور سے بھر دیا، پھر آب کوثر سے غسل کرایا اور ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو رب کائنات نے دولہا بنایا۔ ہنسی نوری جبی اتے لگا کے نور دا سہرا، فرشتے آ کے تھے دولہا بنایا کمری والے نو۔ پھر براق کو حاضر کیا گیا۔ براق کو براق اس لیے کہتے ہیں کہ جہاں اس کی نظر پڑتی تھی وہاں اس کا قدم پڑتا تھا، جتھے نظر پہندی اتھے قدم دردا۔ براق ان سفر مکایا سی اج۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے براق کو دیکھا تو غمزدہ ہو کر اپنے سر انور کو نیچے کر دیا تو رب کائنات نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھو کیوں غمزدہ ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے غمزدہ ہونے کی وجہ پوچھی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام آج رب کائنات نے مجھے طرح طرح کے انعام و اکرام سے نوازا ہے، میری سواری کے لیے براق کو بھیجا ہے۔ کل قیامت کے دن جب میری امت اپنی قبروں سے اٹھے گی، بھوکی پیاسی ہوگی، گناہوں کا بوجھ سر پر ہوگا، 50,000 سال قیامت کا راہ ہے، 30,000 سال پل صراط کا راہ ہے، وہ کیسے طے کرے گی؟ تو رب کائنات نے فرمایا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ غمزدہ نہ ہوں، جس طرح میں نے آپ کی سواری کے لیے براق بھیجا ہے اسی طرح کل قیامت کے دن میں آپ کی ہر امتی کی قبر پر ایک ایک براق بھیجوں گا اور اس پر سوار کرا کے 50,000 سال قیامت کا راہ طے کرا کے سب کو پل صراط سے پار لگا دوں گا اور اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سب کو جنت میں داخل فرما دوں گا۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تاجدار ختم نبوت۔ تو رب کائنات نے فرمایا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ غمزدہ نہ ہو، سب کو جنت میں داخل فرما دوں گا۔ پھر آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے براق کی رکاب پر قدم رکھا۔ جب براق کی رکاب پر قدم رکھا تو اب براق نے بھی شوخی کی، مستی کی، کیوں اسے پتا تھا کہ اس پر اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سوار ہونے والے ہیں۔ اب جب براق نے شوخی کی، مستی کی تو جبرائیل علیہ السلام نے براق سے فرمایا براق تجھے کیا ہوا ہے کہ
آج تک تجھ پر محبوب علیہ السلام کے سوا کوئی سوار نہیں ہوا، تو مستی کر رہا ہے۔ جب براق نے یہ سنا تو اپنے سر کو جھکا دیا اور ادب کے ساتھ روتے ہوئے حال بیان کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح آج کرم فرمایا ہے اسی طرح روز حشر بھی مجھ پر کرم فرمانا۔ پھر آقا علیہ السلام براق کی پشت پر سوار ہوئے۔ میاں محمد بخش علیہ رحمہ فرماتے ہیں، ہویا سوار براق ہوتے او سلطان عرب دا، چائی واگ ٹڑیا محبت والی ٹڑیا راہ طلب دا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے براق کی لگام کو پکڑا، اسرافیل علیہ السلام پیچھے کھڑے ہوئے، ملائکہ نے براق کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اس شان سے فرشتوں کے جھرمٹ میں دولہا کی سواری مکہ مکرمہ سے روانہ ہوتی ہے۔ اب دیکھیں آقا علیہ السلام کی عظمت و شان کہ آقا علیہ السلام کے براق کی لگام کو جبرائیل علیہ السلام پکڑ رہے ہیں، اسرافیل علیہ السلام پیچھے کرے ہیں، ملائکہ نے براق کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے۔ اس شان سے رب کائنات کے محبوب علیہ السلام معراج پر تشریف لے کر جا رہے ہیں۔ جب براق پر سوار ہو کر معراج کی طرف تشریف لے کر جا رہے ہیں، راستے میں ایک بری عورت کو دیکھا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام یہ کیا ہے؟ عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھیے۔ پھر آقا علیہ السلام کا گزر ایک جماعت سے ہوا جو آپ کو سلام عرض کر رہی تھی۔ عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سلام کا جواب ارشاد فرمائے۔ آقا علیہ السلام نے سلام کا جواب ارشاد فرمایا تو عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پہلی عورت دنیا تھی اور دنیا اسی قدر باقی رہ گئی ہے جتنی اس بری عورت کی عمر باقی رہ گئی ہے۔ اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو جماعت آپ کو سلام عرض کر رہی تھی وہ ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ پھر آقا علیہ السلام بیت المقدس پہنچے، وہاں پر تمام انبیاء علیہ السلام کو موجود پایا، استقبال کے لیے حاضر ہے، نماز کی تیاری ہے، دولہا کا انتظار ہے۔ جب آقا علیہ السلام وہاں پر تشریف فرما ہوئے تو تمام انبیاء علیہ السلام نے سلامی کی، سلام عرض کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء علیہ السلام وہاں پر موجود تھے۔ جب آقا پاک علیہ السلام تشریف فرما ہوئے تو انبیاء علیہ السلام وہ کیا تھے؟ انہوں نے کیا کیا؟ انبیاء علیہ السلام نے صفیں بنائی، پیچھے کھڑے ہو گئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے اذان اور تکبیر کہی اور اس وقت 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کی امامت ہمارے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی۔ آقا علیہ السلام نے تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت فرمائی۔ آج خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے سلطانوں کی امامت فرما رہے ہیں، پھر تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت فرما کر پھر کیا ہوا؟ پھر تمام انبیاء علیہ السلام نے خطبات دیے۔ آدم علیہ السلام نے خطبہ دیا، اپنے فضائل کا ذکر کیا۔ شیش علیہ السلام نے خطبہ دیا، ابراہیم علیہ السلام نے خطبہ دیا، اسحاق علیہ السلام نے خطبہ دیا، اسماعیل علیہ السلام نے خطبہ دیا، داؤد علیہ السلام نے خطبہ دیا، یعقوب علیہ السلام نے خطبہ دیا، یوسف علیہ السلام نے خطبہ دیا۔ ہر نبی علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں، اپنے اپنے فضائل اور معجزات کا ذکر کر رہے ہیں۔ پھر جب آخر میں ہمارے آقا پاک علیہ السلام کی باری آتی ہے، پھر آقا پاک علیہ السلام خطبہ دیتے ہیں۔ کیا خطبہ دیتے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تمام انبیاء علیہ السلام نے جب خطبہ دے دیے، پھر آقا علیہ السلام نے خطبہ دیا، فرمایا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا انبیاء علیہ السلام سامنے حاضر ہے، آقا علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں، اور پھر انبیاء علیہ السلام کے سامنے آقا علیہ السلام نے ہماری بھی تعریف فرمائی۔ فرمایا رب کائنات نے میری امت کو تمام امتوں سے اعلیٰ بھی بنایا ہے اور آخر میں بھی بنایا ہے، تمام امتوں سے اعلیٰ امت بنایا ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا رب کائنات نے میرے لیے میرے ذکر کو بلند فرمایا ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے جب خطبہ دیا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا اس لیے آپ سب سے افضل ہیں۔ پھر سفر آسمان تیار تھا، وہی براق وہی رفتار، آن کی آن میں پہلے آسمان پر پہنچے تو سیدنا آدم علیہ السلام نے استقبال کیا، دوسرے آسمان پر یحییٰ عیسیٰ علیہ السلام نے استقبال کیا، تیسرے آسمان پر ادریس علیہ السلام نے استقبال کیا، چوتھے آسمان پر یوسف علیہ السلام نے استقبال کیا، پانچویں آسمان پر ہارون علیہ السلام نے استقبال کیا، چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام نے استقبال کیا، ساتویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام نے استقبال کیا۔ یہاں سے گزرنا تھا کہ سدرۃ المنتہا آ گیا۔ یہ سدرۃ المنتہا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے لیے دیوار بن کے رہ گیا۔ سدرۃ المنتہا پہنچ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اگر میں یہاں سے بال برابر بھی آگے جاؤں گا تو جل جاؤں گا۔
بال برابر بھی آگے جاؤں گا تو جل جاؤں گا۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے جب یہ عرض کیا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام تجھے کیا ہوا ہے؟ سرور نے فرمایا اس جے تو ساتھی میرا چل اگیرے نال ساڈے کیوں کر بیٹھو ڈیرا۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اگر میں یہاں سے بال برابر آگے جاؤں گا یہ میری حد ہے، اب یہاں سے بال برابر آگے جاؤں گا تو جل جاؤں گا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام اگر تجھے کچھ حاجت ہے تو عرض کرو تاکہ میں رب کائنات کی بارگاہ میں عرض کروں۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری حاجت یہ ہے کہ کل قیامت کے دن پل صراط پر میں اپنے پر پھیلاؤں تاکہ ان پروں میں سے آپ کی امت ہی گزر سکے۔ کتنی شان ہے ہماری، جبرائیل علیہ السلام بھی اپنے پر بچھا رہے ہیں ہمارے قدموں کے نیچے، کتنی شان ہے ہماری۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر ہم محمد مصطفیٰ علیہ السلام سے محبت نہ کریں، آقا علیہ السلام کی اتباع و پیروی نہ کریں تو پھر سوچنا ہوگا اللہ نے ہمیں کتنی مقام اور کتنی شانیں دی ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت علیہ نے یہاں پر یہی لکھا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو کہ جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نورانی پر ہے اور ہم گناہگار امت ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پل سے اتارو، پل سے اس طرح گزارنا کہ جبرائیل علیہ السلام کے پر کو بھی خبر نہ ہو۔ جب آقا علیہ السلام 7ویں آسمان پر پہنچے تو وہاں پر ایک نہر دیکھی جو یقوت اور زمرد کے پتھر پر بہتی تھی، جس کے پیالے سونے چاندی اور موتیوں کے بنے ہوئے ہیں، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ پوچھا جبرائیل علیہ السلام یہ کیا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حوض کوثر ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حوض کوثر آپ کو عطا فرمایا ہے، اور اس حوض کوثر سے ہمیں بھی آقا پاک علیہ السلام قیامت کے روز پانی عطا فرمائیں گے، اور جس کو حوض کوثر کا پانی مل جائے گا اسے کبھی پیاس نہیں ملے گی، پیاس نہیں لگے گی۔ لیکن پانی کسے ملے گا؟ پانی اسے ملے گا کہ جو آقا علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہوئے اتباع و پیروی کرے گا، جو آقا علیہ السلام سے محبت کرتے ہوئے زندگی گزارے گا، رب کائنات اسے حوض کوثر کا پانی عطا فرمائے گا۔ آگے پروردگار جانے یا وہ جانے والا رسول کہاں گئے؟ وہاں گئے جہاں کہاں ہی ختم ہو چکا تھا، جہاں سرکار کائنات علیہ السلام گئے وہاں نہ کوئی مکان ہے نہ زمانہ، کوئی بتائے تو کیا بتائے رب نے کیا دیا، محبوب نے کیا لیا، یا رب و محبوب میں کیا راز و نیاز ہوئے، یہ تو دینے والا اور لینے والے ہی جانتے ہیں۔ قرآن مجید نے بھی نہ فرمایا اتنا فرمایا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اللہ نے اپنے بندے کی طرف وحی کی، وہ کی، کسی کو کیوں بتائے۔ ہاں اتنا معلوم ہے کہ وہاں سے امت کے لیے 50 نمازوں کا رب کائنات نے تحفہ عطا فرمایا۔ جب آقا پاک علیہ السلام کو تحفہ ملا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 50 نمازوں کا تحفہ لے کر واپس آتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تحفہ ملا؟ فرمایا 50 نمازیں۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس جائیے، آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتی۔ انہیں بھی پتا تھا، انہیں بھی علم تھا کہ ہم جو ہے 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتے۔ اور یہاں پر یہ بات یاد رکھیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ فوت شدہ مدد نہیں کر سکتے تو ان کو چاہیے کہ وہ 50 نمازیں پڑھیں۔ کیوں؟ جب معراج شریف ہوئی تھی اس وقت موسیٰ علیہ السلام دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے اور اس وقت آپ نے ہماری مدد فرمائی، 50 نمازیں کم فرمائی۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا حضور واپس جائیے، آپ کی امت اتنی نمازیں نہیں پڑھ سکتی۔ فرماتے ہیں میں واپس گیا، 5 نمازیں کم ہوئی۔ اسی طرح جب 5 رہ گئیں تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا حضور واپس جائیے، آپ کی امت 5 بھی نہیں پڑھ سکتی۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام اب مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے، کیا میری امت 5 نمازیں نہیں پڑھے گی؟ اب اگر ہم 5 بھی نہ پڑھیں تو پھر بتائیں ہمارا ٹھکانہ کہاں پر ہوگا؟ 5 اگر پڑھیں گے تو رب کائنات کامیابی عطا فرمائے گا۔ رب کائنات نے فرمایا محبوب علیہ السلام آپ کی امت نمازیں 5 پڑھے گی، ثواب میں انہیں 50 کا عطا فرماؤں گا۔ آج ہم نمازیں 5 پڑھتے ہیں، ثواب 50 کا ملتا ہے۔ یہ وقت تھوڑا ہے اس لیے میں نے جلدی سے عرض کر دیا، نہیں تو اس کی تفصیل بہت بڑی ہے۔ آج اگر ہم 5 نمازیں پڑھیں گے ثواب 50 کا اللہ عطا فرمائے گا۔ اگر کوئی 5 نہیں پڑھتا تو بتائیں پھر اس کا ٹھکانہ کہاں پر ہے، وہ کہاں پر جا رہا ہے؟ نماز تو ہمارے آقا پاک علیہ السلام کی آنکھوں مبارک کی ٹھنڈک ہے، نماز تو مومن کی معراج ہے۔ اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو یاد رکھیں کبھی بھی روحانیت میں اوپر نہیں جا سکتے، نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں، نہ قبر میں کامیاب ہو سکتے ہیں، نہ روز محشر کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اگر کامیابی چاہتے ہیں، اگر چاہتے ہیں قبر ہماری روشن ہو جائے، اگر چاہتے ہیں روز محشر جو ہے وہ ہمارا ادب کیا جائے، ہمیں نور عطا فرمائے جائے، ہمیں بلندیاں عطا فرمائی جائیں،
جائے, ہمیں جنت عطا فرمائی جائے. تو آج اللہ نے جو ہمیں نعمت دی ہے اس کی قدر کرتے ہوئے آج نماز پنجگانہ پڑھنے کی ضرورت ہے. اگر ہم معراج شریف کو مانتے ہیں, معراج شریف کا ذکر کرتے ہیں, اس کو مانتے بھی ہیں, اس پر عمل بھی کرتے ہیں, تو پھر ہمیں ساتھ ساتھ نماز پر بھی عمل کرنا ہوگا, نماز بھی پڑھنی ہوگی. جب نماز پر عمل کرتے ہوئے, نماز کو خشوع کے ساتھ پڑھتے ہوئے, ادب کے ساتھ پڑھتے ہوئے, پوری توجہ کے ساتھ پڑھتے ہوئے جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے, یقین جانے جو نماز کو خشوع کے ساتھ, پورے اخلاص کے ساتھ, پوری توجہ کے ساتھ پڑھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ایسے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ معراج شریف کے ذکر کے صدقے ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابیاں عطا فرمائے, اور ہمیں ہمیشہ جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہیں اس وقت تک ہمیں نماز پنجگانہ باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.